ان وعد اللہ حق فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سب پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی صورت کے بالکل آخر میں تذکرہ فرمایا ہے اس بات کا کہ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ اے پیغمبر آپ ایسے صبر کیجئے جیسے اولو العزم انبیاء نے، باہمت پیغمبروں نے صبر کیا ہے۔ وَلَا تَسْتَعْجِل لَهُمْ، اور جلد بازی نہ کیجئے لوگوں کے لیے بد دعا کرنے۔ اس کے بعد سورہ محمد کا آغاز ہو رہا ہے جس کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے۔ یہ سورت مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، اور مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے اور جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اور یہ چونکہ اس صورت میں اس کے نزول کے دوران جو حالات تھے وہ جنگی حالات تھے، جہاں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، تو ایسے اوقات میں ظاہر ہے کہ جنگوں میں قیدی بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان جنگی قیدیوں کے حوالے سے کچھ احکامات اس صورت کے اندر ارشاد فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ جب کوئی قیدی تمہارے پاس آ جائے اور تم ان کے ساتھ خوب جنگ کر لو اور ان کا خوب خون بہا لو، اور پھر اس کے بعد جب ان کے لوگ قید ہو جائیں تم انہیں باندھ کر لے آؤ، تو اب اس کے بعد تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو احسان کر کے بغیر کچھ لیے انہیں چھوڑ دو، یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو رہائی دے دو، یعنی کچھ مالی معاوضہ لے کر چھوڑ دو۔ یا فدیے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر تمہارا کوئی قیدی ان کے پاس موجود ہے تو پھر قیدیوں کا تبادلہ کر لو، پریزن ایکسچینج کا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کر کے ان کے ساتھ اپنے قیدی رہا کروا لو۔ یہ اصل میں اسلام کا جو بین الاقوامی قانون ہے جس کے تحت دوسری قوموں کے ساتھ معاملات کیے جاتے ہیں، ڈیل کی جاتی ہے، اس کی کچھ تفصیلات اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے جنتی لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی نعمتوں کا بھی ذکر کیا، اور کفار کی ایک کیفیت ذکر کی ہے کہ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، کہ کافر لوگ وہ ہیں کہ جو دنیا کی نعمتوں سے مستفید ہوتے ہیں اور کھاتے ہیں ایسے جیسے جانور کھاتے ہیں، والنار مثوی لہم، اور حقیقت یہ ہے کہ جہنم ان کا آخری ٹھکانہ ہے۔ اور ساتھ ہی جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اس کی نہروں کا ذکر کرتے ہیں، جس میں پانی کی نہروں کا، دودھ کی نہروں کا، اور شراب کی نہروں کا، اور اس کے ساتھ ساتھ شہد کی نہروں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جانے والوں کو اس قسم کی عظیم الشان نعمتیں عطا کرنے والے ہیں۔ ساتھ ہی مومن کی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ جب اس کے سامنے جہاد کا وقت آتا ہے، قتال کا وقت آتا ہے، تو وہ اپنی جان کی فکر نہیں کرتا، وہ اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف منافق کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے سامنے جہاد کا ذکر ہوتا ہے، جب قتال کی باری آتی ہے، جان خطرے میں پڑتی ہے، تو ایسے لگتا ہے جیسے اس کی جان وہ بے ہوش ہونے والا ہے۔ ساتھ ہی اس صورت میں اللہ رب العزت نے قرآن میں تدبر کرنے کی تلقین کی ہے کہ قرآن میں غور کیا کرو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہوں جس کی وجہ سے یہ قرآن میں غور و فکر کرنے اور اس میں تدبر کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھے۔ اور اس صورت کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کو بھی ایکسپوز کیا ہے اور فرمایا کہ یہ جو، کیونکہ کسی بھی جماعت میں آستین کا سانپ سب سے خطرناک ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو بھی ایکسپوز کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر آپ ان کے چہرے پر دیکھیں، غور سے دیکھیں، تو ان کے اندر کا جو بدنیتی ہے وہ آپ کو ان کے چہروں پر بھی دکھائی دے گی، ان کے گفتگو کے انداز سے بھی آپ ان کی بدنیتی پہچان سکتے ہیں، لہٰذا پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں وہ اپنے ہی نفع کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور جو بخل کرتے ہیں اور نہیں خرچ کرتے وہ اپنی ذات سے بخل کرتے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن ان کے کام آنے والی چیز تو یہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں تھی، یہ اللہ تو بے نیاز ہے، یہ لوگ خود فقیر ہیں، تم خود فقیر ہو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اور لوگوں کے لے آئیں گے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری حاجت نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفتح ہے، یہ سورۃ الفتح صلح حدیبیہ کے معاہدے کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس صورت کا پس منظر یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ بیت اللہ میں طواف فرما رہے ہیں، صحابہ اکرام کو آپ نے خواب سنایا تو سب نے ارادے کا اظہار کیا کہ ہم بھی اللہ کے گھر جانا چاہتے ہیں، اس کے گھر کا طواف کرنا چاہتے ہیں، بڑے عرصے سے ہم مکہ سے آئے ہیں اور ہم دوبارہ نہ اپنے خاندانوں سے مل سکے ہیں اور نہ ہی ہم اللہ کے گھر جا کر اس کے گھر کا طواف کر سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی شدید خواہش تھی،
آپ نے اس ارادے پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ صحابہ کی جماعت اکٹھی ہوئی، 1500 افراد، یہ وہاں پہنچے۔ مشرکین مکہ نے داخلے کی اجازت دینے سے انکار کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہم ان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے، افراد بھی بھیجے۔ سب کچھ ہونے کے بعد ایک معاہدے پر دستخط ہوئے، اور اس معاہدے میں ایک شق یہ تھی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، اس سال آپ واپس چلے جائیے، اگلے سال آئیے گا اور پھر اگلے سال آ کر عمرہ ادا کیجیے گا۔ اور دوسری شق اس کے اندر یہ تھی کہ آپ یہ معاہدہ ہمارا صلح کا معاہدہ ہے اور یہ 10 سال تک رہے گا۔ اور اس کے اندر یہ بھی تھا کہ اگر مکہ سے کوئی شخص مدینہ آئے گا تو آپ معاہدے کے مطابق پابند ہیں اسے واپس مکہ بھیجنے کے، لیکن اگر مدینہ سے کوئی مکہ آئے گا تو ہم اسے واپس نہیں بھیجیں گے۔ تو یہ معاہدہ دراصل دب کر کمزوری کے ساتھ کیا گیا تھا، جس میں بظاہر یہ لگتا تھا کہ مشرکین کی ساری شرائط مان لی گئی ہیں اور اپنی کوئی بات نہیں منوائی گئی۔ اس وجہ سے بعض صحابہ کرام میں اضطراب بھی پیدا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اضطراب کو حل بھی فرمایا، یہ فرما کر کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہا، اور اللہ تعالیٰ ہماری اسی معاہدے کے اندر مدد کریں گے اور ہمیں ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اور آخر جب یہ معاہدہ ہو گیا تو اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی ہے۔ گویا اس معاہدے کو جو بظاہر دب کر صلح کی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دی تھی، کھلی ہوئی فتح۔ اور آئندہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے گئے، آپ نے عمرہ ادا فرمایا، اور پھر اس کے بعد یہی صحابہ کرام تھے، پھر ان کے سامنے مصلحتیں بیان کی گئیں کہ آخر اس سال جنگ کی نوبت کیوں نہیں آئی، صلح کا معاہدہ کیوں ہوا، اور 2 سال کے بعد یہ جو معاہدہ 10 سال کے لیے ہوا تھا 2 سال کے بعد ٹوٹ بھی گیا، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں نے جنگ کی تیاری بھی کی، پھر مکہ بھی فتح ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مصلحتیں بھی بیان فرمائی ہیں کہ آخر فائدہ کیا تھا۔ حدیبیہ کے موقع پر جنگ ہو جاتی، بات ختم ہو جاتی، 2 سال تک انتظار کیوں کروایا اللہ تعالیٰ نے، انتظار کیوں ہوا، 2 سال کا وقت کیوں ملا ہمیں؟ اس کی بہت ساری مصالح خود قرآن کریم نے بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے ایسے بہت سے لوگ تھے جو دل سے مسلمان ہو چکے تھے، لیکن کمزوری کی وجہ سے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ ان مدینہ سے آنے والے مسلمانوں کے لشکر کا ان مسلمانوں کے ساتھ کوئی آمنا سامنا ہو، کوئی لڑائی ہو، تو چونکہ ان کے دل کی کیفیت ان کو تو معلوم نہیں ہے، لیکن وہ کمزور ہیں، اظہار بھی نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی رعایت کرنا چاہتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ تمہیں ان سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، انہیں تم سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو بہت ساری چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس ساری صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کا احاطہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد اگلی سورت الحجرات ہے۔ حجرات اصل میں حجرے کی جمع ہے، حجرہ کہا جاتا ہے ان گھروں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے بنوائے تھے، ان کو حجرات کہا جاتا ہے۔ اور یہ صورت بنیادی طور پر 2 قسم کے موضوعات پر مشتمل ہے۔ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں ایک مسلمان پر، آپ کے ساتھ مسلمانوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ بھی کہ مسلمانوں کو باہم کن اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو چند باتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کی آواز سے اونچی آواز مت کرو کسی مجلس میں، اور اونچی آواز سے آپ کے ساتھ بات بھی نہ کرو جیسے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز پست رکھو، اور جب آپ سے ملنے کے لیے آؤ تو پھر حجرے کے باہر کھڑے ہو کر آوازیں دینا نہ شروع کر دیا کرو، بلکہ تمہیں انتظار کرنا چاہیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ضرورت کے تحت باہر تشریف لائیں، پھر ان کے سامنے اپنی ضرورتیں اور اپنے مسائل پیش کیا کرو۔ اور ساتھ ہی یہ بھی تلقین کی گئی ہے، اور بڑا اہم حکم ہے آج کل کی اس میڈیائی دور کے حوالے سے، کہ بھئی اگر تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو بغیر تحقیق کیے اسے آگے نہ بھیجا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس خبر کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جائے اور بعد میں تمہیں پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اور صلح کی تلقین کی گئی ہے اس حوالے سے کہ مسلمانوں میں اگر آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو بجائے اس کے کہ تم اس لڑائی کو انجوائے کرو، جیسے آج کل کا معاملہ ہے، 2 لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، تیسرا کھڑا ہو کے ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے، وہ تمہارے لیے انٹرٹینمنٹ کا سورس نہیں ہے، وہ تمہارے لیے فکر مندی کا موقع ہے کہ تم ان کے درمیان صلح کرواؤ اور ان کے درمیان وحدت پیدا کرو، مسلمان آپس میں بھائی بھائی۔ تو اس طرح کے تفصیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بیان کیے گئے، اور پھر مسلمانوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ بھئی دیکھو تم ایک دوسرے کی آپس میں مذاق نہ اڑایا کرو،
برے ناموں سے نہ پکارا کرو، طعنہ زنی نہ کیا کرو، اور بدگمانی نہ کیا کرو، ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرتے رہا کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، اور ایک دوسرے پر اپنے آپ کو برتر نہ خیال کیا کرو، اس لیے کہ برتری قوم قبیلے کی وجہ سے نہیں ہوتی، اللہ کے نزدیک عزت اور برتری کا معیار صرف تقوی ہے۔ یہ ساری باتیں آپس کے حوالے سے تلقین کی گئی ہیں، 6 وہ معاشرتی آداب ذکر کیے گئے ہیں، 6 وہ چیزیں جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ ساری یہاں ذکر ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تلقین کی گئی ہے کہ ایمان انسان کو اللہ تعالیٰ جب اس کی توفیق دیتے ہیں تو یہ ایمان اللہ تعالیٰ کا احسان ہے بندے پر، بندے کا احسان نہیں ہے اللہ پر کہ وہ ایمان لے کر آیا ہے۔ اس لیے انسان کو اسے اپنا کمال اور اپنی خوبی نہیں گننا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نعمت کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ قاف ہے۔ اس سورت کا جو اصل مضمون ہے وہ عقیدہ آخرت کا اس بات ہے۔ اس حوالے سے اس سورت میں آخرت کے احوال بیان کیے گئے ہیں کہ انسان دنیا میں جب ہوتا ہے تو اس کے اعمال لکھے جاتے ہیں، پھر موت آتی ہے، اور موت کی حالت میں انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کا سب کچھ لکھا ہوا آخرکار اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ پھر قیامت قائم ہوگی، جب انسان کی آنکھ کھلے گی، سب کچھ سامنے آئے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ ہاں آج تمہاری آنکھیں کھل گئی ہیں، سارے پردے تمہارے سے ہٹ گئے ہیں، تمہاری نگاہ بڑی تیز ہو گئی ہے۔ اور پھر اس شخص کو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، گویا جنت اور دوزخ ان دونوں چیزوں کا یہاں، اور ساتھ ساتھ ان کی نعمتوں کا اور ان کی سزاؤں کا ذکر اس صورت میں تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ عقیدہ آخرت برحق ہے، اور انسان کو زندگی کا تصور کرتے ہوئے کبھی بھی یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ زندگی کا کوئی بھی کنسپٹ آخرت کے تصور کے بغیر مکمل ہو سکتا ہے۔ زندگی آخرت کے تصور کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ زندگی کی بنیاد ہی یہ بات ہے کہ زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ دنیا ہے اور یہ دارالعمل ہے۔ اگلی دنیا میں جہاں انسان یہاں سے جانے والا ہے، وہ دنیا جو ہے وہ دارالعمل نہیں ہے، دارالجزا ہے، وہاں جزا و سزا کا بدلے کا نظام قائم ہوگا۔ اس جہان میں ایسا کوئی نظام نہیں۔ اگلی اس کے بعد جو صورت ہے وہ سورہ زاریات ہے۔ اس صورت میں چند بڑے اہم مضامین بیان ہوئے ہیں، اور یہ ساری آگے آنے والی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ ساری جو ہیں وہ مکی صورتیں ہیں بنیادی طور پر۔ ان میں ایک بات اس صورت کے اندر جو بڑی اہم بیان ہوئی ہے، 3 رکوع اور 60 آیات ہیں اس صورت میں۔ ایک یہ کہ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ اس صورت کے اندر بیان فرمایا۔ بڑی معروف آیت ہے قرآن پاک کی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ اسی سورہ زاریات میں ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے مقصد کے تحت پیدا کیا۔ اس پر ہم ایک بار بات کر چکے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا مقصد خلافت ہے یا عبادت ہے، تو خلاصہ یہ تھا کہ دونوں انسان کی تخلیق کے مقاصد ہیں، ایک انفرادی زندگی کا مقصد ہے اور ایک اجتماعی زندگی کا مقصد ہے۔ دوسری بات یہ کہ اسی صورت میں اللہ رب العزت نے یہ بھی بتایا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد رزق فراہم کرنا نہیں ہے، رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اس لیے انسان کو اس کے بارے میں زیادہ فکر مند ہونے کی بجائے اپنی تخلیق کے مقصد پر فوکس کرنا چاہیے، اپنی تخلیق کے مقصد پر انسان کو فوکس کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ طور ہے، اور ظاہر ہے کہ طور وہ پہاڑی ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے، اور جہاں انہیں نبوت کا اعزاز عطا کیا گیا تھا، اس نام سے یہ صورت معنون ہے، اسی سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ۔ یہ صورت بھی مکی زندگی سے متعلق ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی زندگی کا بھی تذکرہ ہے، اور ان اسباب کی نشاندہی کی گئی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ کیا آپ ان سے کوئی مطالبات رکھتے ہیں، کوئی عوض مانگتے ہیں، کوئی اجرت مانگتے ہیں، یا آپ ان کے پاس جو پیغام لائے ہیں وہ پیغام حق نہیں ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں ان میں سے کوئی بھی وجہ نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی وجہ نہیں ہے۔ یا یہ مسئلہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا نہیں کیا، یہ خود سے پیدا ہو گئے ہیں، یہ بھی ایسی بات بھی نہیں ہے۔ یا ان کے پاس کوئی
اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ آپ کی بات کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس کی وجہ سے یہ اوپر کی دنیا کی باتیں سن لیتے ہیں، گویا وہ سارے عذر جو ہو سکتے تھے، ممکنہ تھے، ان میں سے کوئی بھی عذر ان کے پاس موجود نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے انکار کا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ تو گویا اصل بات یہ تھی کہ یہ انکار کیوں کر رہے تھے؟ فذرہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، قیامت کا دن آئے گا جس دن یہ بے ہوشی کے عالم مدہوشی میں ہوں گے، اور جس دن ان کی کوئی چال ان کے کسی کام نہیں آئے گی، اور اللہ کی طرف سے کوئی نصرت بھی ان کو نہیں ملے گی، تب اس وقت وصبر لحکم ربک، آپ اپنے رب کے حکم کے مطابق صبر اختیار کرتے رہیے، کیونکہ آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، اور رات کو بھی اللہ کی تسبیح بیان کیا کیجیے۔ تو گویا ان آیات میں اس کے بعد سورۃ النجم ہے۔ النجم ستارے کو کہا جاتا ہے۔ یہ سورت بھی مکی زندگی سے متعلق ہے۔ اس سورت میں بہت سارے جو اشکالات اور اعتراضات تھے ان کا جواب دیا گیا ہے، خاص طور پر اس زمن میں کہ فرشتوں کے بارے میں جو کنسپٹ تھا مشرکین مکہ کا، ان کے بارے میں انہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھنے کا، اس کا ذکر کیا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے بتوں کے نام لے کر ذکر کیے کہ بھئی تم انہیں اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے معبود سمجھتے ہو۔ لات کا ذکر ہے، منات کا ذکر ہے، عزا کا ذکر ہے، ان کے بڑے بڑے بتوں کے نام لے کر، اور یہ تینوں بت ایسے ہیں کہ جو ان کے خدا نہیں، ان کے دیوتا نہیں ہیں، ان کی دیویاں ہیں، یعنی وہ مؤنث خدا ہے، یہ ان کی گاڈس کا درجہ رکھتے ہیں، مؤنث خدا ہے، ان میں سے کوئی بھی مذکر خدا نہیں ہے ان کا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ذکر کر دی گئی ہے کہ بھئی یہ لوگ دراصل جن چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اس کے لیے ان کے پاس کوئی سند، کوئی دلیل نہیں ہے، یہ گمان کے پیچھے، اٹکل کے پیچھے، اندازوں کے پیچھے، تخمینوں کے پیچھے چل رہے ہیں، کوئی تحقیقی بات ان کے پاس نہیں ہے، یا یہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ان کو خواہشات کے پیچھے چلنے کے بجائے، ظن اور گمان کے پیچھے چلنے کے بجائے، خدا یعنی ہدایت کے پیچھے چلنا چاہیے۔ یہ بڑا واضح طور پر یہ بات بتا دی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آسمان کے جو فرشتے ہیں یہ نفع نقصان کے مالک ہیں، انہیں جان لینا چاہیے کہ قیامت کے دن ان فرشتوں میں سے کوئی بھی ان کے کام نہیں آئے گا۔ اصل فائدہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے اپنی صفات کا، کہ زندگی اور موت، خوشی اور غمی، اور مذکر پیدا کرنا، مؤنث پیدا کرنا، یہ ساری کی ساری پہلی دفعہ پیدا کرنا، پھر دوبارہ پیدا کرنا، پھر کسی کو غنی کرنا، کسی کو فقیر کرنا، یہ سارے اوصاف اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، کوئی اور ایسا نہیں ہے کہ جس کے قبضے میں ان میں سے کوئی بھی چیز ہو۔ اس کے بعد سورۃ القمر ہے۔ سورۃ القمر یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ دکھایا، اس موقع پر یہ سورت نازل ہوئی، 3 رکوع اور 55 آیات پر مشتمل ہے۔ اس لیے اس کی پہلی آیت ہی اس معجزے کی خبر دے رہی ہے، اقتربت الساعة وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی کے ایک اشارے کے ساتھ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا جو معجزہ تھا، اللہ رب العزت نے اس معجزہ کا ذکر اس سورت مبارکہ کے اندر فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سورت میں گزشتہ اقوام میں سے قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط اور قوم فرعون، ان 5 قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان سے کچھ نتائج نکالے۔ ایک نتیجہ یہ نکالا گیا ہے کہ بھئی یہ دیکھو، پچھلی قومیں جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے مختلف عذاب دیے، کسی کو طوفان کے ذریعے غرق کیا، کسی کو دریا میں ڈبو دیا، کسی کے اوپر ہوا کا عذاب بھیجا، کسی کو کی بستی الٹ دی، کسی کے اوپر مختلف قسم کے عذاب آئے۔ تو آخر کار یہ بتاؤ کہ اگر آج کی دنیا میں مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں، تو کیا اکفارکم خیر من اولئکم، تمہارے کافر ان کافروں سے زیادہ اچھے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دیں گے؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی نوشتہ، کوئی تحریر دے دی ہے جس میں تمہاری برات یا تمہارے عذاب سے چھٹکارے کی کوئی خبر دی گئی ہے؟ ایسا کچھ ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت ان سب چیزوں کا ذکر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیں گے اور دوسرے کو پکڑ لیں گے، ایسی کوئی بات نہیں۔
لہٰذا ہر ایک کو اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے، اور اپنے ہی اعمال کے بارے میں قیامت کے دن ہر ایک کو جواب دہ ہونا ہے۔ اور یہ جو مشرکین آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں، ان قریب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ لوگ شکست کھائیں گے، اللہ کی مدد کے ساتھ، اس کی نصرت کے ساتھ۔ اور یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، چھوٹا کام کرتے ہیں، تو کسی کا بھی کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ایسا ہو کہ جو کہا جا سکے کہ وہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچا۔ کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی بات لکھ دی گئی۔ اس کے بعد سورۃ الرحمن کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ رحمان قرآن کریم کی وہ سورت ہے جس کو خطاب نہیں کیا۔ اس سورت میں بیک وقت دو طبقات کو، یعنی جنوں اور انسانوں دونوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ اس سورت کی خاص بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ اس سورت میں ایک فقرہ ایسا ہے جو بار بار دہرایا گیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس سورت میں 3 رکوع ہیں اور 78 آیات ہیں۔ ان 3 رکوع کی 78 آیات میں 3 مضامین بیان ہوئے ہیں۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور اس کے دلائل بیان کیے ہیں، آسمان و زمین سجدہ کرنے اور سورج اور چاند کے حساب کتاب کے نظام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے اس کے ہولناکی کا، اور اس حوالے سے کہ انسان پر کس قسم کا عذاب بھیجا جائے گا، اور جب انسان قیامت کے دن جب انسان اس عذاب کو دیکھے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی، اور جب انسان کو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اے جن و انس کی جماعت، اگر تم بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، جہاں بھی تم بھاگ کر جاؤ گے آخرکار وہاں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی سلطنت اور بادشاہت ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب یہاں علماء نے ایک سوال کیا ہے کہ دوزخ کا ذکر کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہر بات ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو دوزخ بھی کیا نعمت ہے؟ بڑا دلچسپ ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے، فرمایا ہاں، اگر دوزخ کا تذکرہ نہ ہو اور انسان کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ ایک ایسی سزا بھی ہے جو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے، اور پھر انسان وہ عمل کرے جو دوزخ میں لے کر جانے والے ہوں، اور انسان بے خبری میں وہاں تک پہنچ جائے، تو دوزخ خود نعمت نہیں ہے، لیکن دوزخ کا تذکرہ اور اس کے بارے میں خبر دینا یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک علمی نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو اس سے بچا سکتا ہے اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اسی کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آخری رکوع میں جنت کا اور اس کے مختلف احوال کا ذکر کیا ہے، اس کی مختلف نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اس کے باغات اور اس کے چشموں اور اس کی حوروں کا، اور انسان کے وہاں پر بالا خانوں کا اور اس کے جو بستر ہیں ان سب چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، کہ کس قسم کے اس کے لیے قالین بچھائے جائیں گے، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ اب یہاں جو آیت بار بار دہرائی گئی ہے، تقریباً 27 بار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ ایک سوال ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں دونوں کو خطاب فرمایا ہے، لیکن جنات اس آیت کے سوال کو ایڈریس کرنے میں انسانوں سے بھی سبقت لے گئے، اس لیے کہ جنات نے اس آیت کے جواب میں یہ جملہ کہا کہ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے اللہ ہم آپ کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے، ساری تعریفیں آپ کے لیے۔ انسانوں کو اس قسم کا جامع جواب دینے کی توفیق نہیں ہوئی، لہٰذا ہمیں بھی جب ہم یہ آیت پڑھیں تو ہمیں یہی جواب دینا چاہیے کہ اللہ ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ساری تعریفیں آپ کے لیے۔ اس کے بعد سورۃ الواقعہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ واقعہ بنیادی طور پر اس سورت میں اللہ رب العزت نے یہاں بھی توحید اور توحید کے دلائل بھی بیان فرمائے ہیں۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالی نے 3 طبقات کا ذکر کیا ہے۔ 2 طبقے وہ ہیں
کہ جو جنتی ہیں، اور ایک تیسرا طبقہ وہ ہے جو دوزخی ہے۔ دو طبقات میں سے پہلا طبقہ وہ ہے السابقون السابقون، وہ جو اعلیٰ ترین درجات جنت پر ہوں گے، جنہیں کہا جاتا ہے کہ یہ سبقت لے جانے والے ہیں، نیکی میں آگے بڑھ جانے والے لوگ ہیں۔ ان کے لیے جو جنت کی نعمتیں ہیں ان کا ذکر کیا گیا، اور ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پر اصحاب الیمین، یعنی وہ لوگ جو دائیں طرف والے ہیں، اصحاب المیمنہ، یہ جنت میں ہوں گے، جنتی ہیں، ان کے لیے بھی الگ الگ نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن ان کا نچلا درجہ ہے، یہ جنت میں دوسرے درجے پر ہوں گے۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے جنہیں اصحاب الشمال کہا گیا ہے، اصحاب المشأمہ بھی کہا گیا ہے، یہ بائیں طرف والے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوزخ اور دوزخ کی ہولناک سزاؤں کے اندر، اس کی گرم ہوا کے اندر اور کھولتے ہوئے پانی کے اندر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو تین طبقات کا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ انسان کو خطاب کو فرما کر اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرواتے ہیں کہ بتاؤ یہ ساری نعمتیں دنیا میں کس نے تخلیق کی، اور ان ساری نعمتوں کا حق کیا ہے تمہارے اوپر۔ اس کا حق یہ ہے کہ جس پروردگار نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں، تم اس کے تابع فرمان بندے بن کر زندگی بسر کرو، تابع دار فرما بردار بن کر زندگی بسر کرو۔ اس کے بعد سورۃ الحدید کا آغاز ہو رہا ہے۔ الحدید کہا جاتا ہے لوہے کو۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے لوہے کے نازل کرنے اور اس کی قوت ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس سورت کے آغاز میں، اس سورت میں جو چند باتیں بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے منافق اور مومن کا فرق بیان کیا ہے کہ مومن جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے تو ان کے آگے آگے ایک نور ہوگا جو ان کی رہنمائی کرے گا۔ یمین اور میمنہ دونوں ایک ہی معنی میں ہے، دونوں کا معنی دایاں ہوتا ہے، دائیں طرف، الگ الگ لفظ ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورۃ الحدید کا میں ذکر کر رہا تھا کہ اس میں اللہ رب العزت نے ایک تو اس نور کا ذکر کیا ہے کہ جو انسان کو آخرت میں اس کے اعمال کی بنیاد پر مومن کو ملے گا، جو اس کی رہنمائی کرے گا۔ منافقین جب مومنین کے ساتھ اس نور کو دیکھیں گے تو ان سے کہیں گے کہ ذرا ٹھہرو، ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں، تمہاری اس روشنی سے ہم بھی فائدہ حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ اس موقع پر اس مؤمن اور منافق کے درمیان ایک رکاوٹ، دیوار کھڑی کر دیں گے، اور اس سے کہا جائے گا کہ بھی پیچھے جاؤ، وہاں سے نور لے کر آؤ، یعنی دنیا سے۔ یہ اعمال کی بنیاد پر ملتا ہے، یہ ایمان کی بنیاد پر ملتا ہے، یہ صرف دوستی اور تعلق کی بنیاد پر نہیں ملتا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں دنیا کی زندگی کی مثال بڑی عجیب و غریب دی ہے کہ فرمایا دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم، کھیل تماشا ہے اور زیب و زینت ہے، باہمی فخر کرنا ہے، مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور کثرت پیدا کرنے کی حرص۔ کمثل غیث، ان چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد علماء نے یہاں اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ یہ جو چار پانچ چیزیں ذکر کی گئی ہیں، یہ دراصل انسان کے مراحل حیات کا بیان ہے۔ بچپن میں انسان شوقین ہوتا ہے کھیل کود کا، جوان ہوتا ہے تو زیب و زینت کا شوقین ہو جاتا ہے، تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے تو پھر ایک دوسرے پر طاقت اور کا غرور اور فخر اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، پھر جب بڑھاپے کی عمر آتی ہے تو پھر مال اور اولاد میں کثرت کا شوقین ہوتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کا خلاصہ یہی ہے کہ انہی چیزوں سے گزر کر آخر کار وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ تو چند الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری دنیاوی زندگی کا نقشہ کھینچ دیا ہے، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ایک اصول ذکر کیا ہے کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب۔ آسمان و زمین میں انسان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، یعنی اس میں کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ من قبل ان نبرأها، انسان کی تخلیق سے بھی پہلے کی لکھی ہوئی ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے اہم اصول کی طرف توجہ دلائی ہے، وہ یہ کہ جو اہل کتاب ہیں ان میں سے جب کوئی آدمی ایمان لے کر آتا ہے، اہل کتاب یعنی یہود میں سے، نصارہ میں سے، جو پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، جب ان میں سے کوئی شخص ایمان لے کر آتا ہے تو اس کا اجر عام لوگوں کے مقابلے میں دگنا ہوتا ہے۔ عام شخص اس کا اجر دگنا ہوتا ہے، 2 گنا اجر اس کو ملتا ہے، کیونکہ وہ اپنے پیغمبر پر بھی ایمان لائے اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کر آئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کے بعد سورۃ المجادلہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ مجادلہ کا معنی ہوتا ہے آپس میں بحث مباحثہ کرنا، جھگڑا کرنا۔
چونکہ یہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا جھگڑا لے کر آئی تھی کہ میرے خاوند نے مجھے کہہ دیا ہے کہ تم میرے لیے میری ماں کی پشت جیسی ہو۔ جاہلیت میں جب یہ جملہ کہا جاتا تھا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ان زوجین میاں بیوی آپس میں جدا ہو جاتے تھے، کبھی نہیں مل سکتے تھے، ہمیشہ کے لیے بیوی حرام ہو جاتی تھی۔ تو وہ خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگی اللہ کے پیغمبر میرے خاوند نے مجھے ایسا کہا ہے، اور تو آپ نے فرمایا ظاہر ہے کہ تم دونوں علیحدہ ہو گئے ہو۔ وہ کہنے لگی نہیں میرے چھوٹے بچے ہیں، اللہ کے سامنے بھی شکایت کرنے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکایت سنی، اور اس سورت کا پہلا جملہ ہی اللہ تعالیٰ کی اس محبت کا اظہار ہے اللہ کی اس بندی کے ساتھ، حضرت خولا کے ساتھ۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے اس خاتون کی بات سن لی ہے جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی، بحث کر رہی تھی، اور اللہ کے سامنے فریاد کر رہی تھی، شکایتیں لے کر آئی تھی۔ اور جب شکایت سنی گئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیشہ کے لیے قاعدہ چینج کر دیا، جاہلیت کا قانون بدل دیا کہ آئندہ اگر کوئی ایسا کہے گا تو پھر اس کے نتیجے میں کوئی بیوی شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوگی، بلکہ ایک کفارہ ہے، وہ ادا کرنے کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے مل سکیں گے۔ اور وہ کفارہ یہ ہے کہ یا تو وہ غلام آزاد کرے وہ شوہر، یا پھر 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، اور پھر 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، اور اگر ایسا بھی نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اس کے بعد ان الفاظ کا اثر ختم ہو جائے گا اور وہ بیوی اپنے خاوند کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ آداب بیان فرمائے ہیں مسلمانوں کی زندگی کے، کہ جب تم آپس میں بیٹھو تو سرگوشی جب کرو تو سرگوشی ایک دوسرے کے ساتھ جب کرتے ہو تو نیکی اور اچھائی کے جذبات کی سرگوشی کیا کرو، تقوی کی باتیں کیا کرو سرگوشی کے اندر۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور فرمایا جب تم مجالس میں، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب مجلس میں جایا کرو تو ایک دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کیا کرو، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو پھر اٹھ کر چلے جایا کرو۔ یعنی مجلس میں جو موجود شخصیت جو اس مجلس کو ہیڈ کر رہی ہے، پریزائڈ کر رہی ہے، جس کی صدارت میں وہ مجلس چل رہی ہے، ان کو یہ حق ہے کہ وہ اب ان مجلس میں موجود لوگوں میں سے کسی کو یہ کہیں کہ آپ یہ جگہ چھوڑ دیں، اس لیے تاکہ آنے والے کے لیے کوئی جگہ بن سکے، یا جو آنے والا کوئی ضرورت مند ہے جسے کوئی ضروری بات کرنی ہے اس کے لیے وہ جگہ خالی کروائیں، تو تمہیں اس پر غصہ نہیں کرنا۔ اور آخری آیات میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، یہ لوگ یقیناً ذلیل لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا ہے، لکھ دیا ہے کہ اللہ غالب آئیں گے یا ان کے پیغمبر غالب آئیں گے، اور کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد سورہ حشر ہے۔ اس سورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مدنی زندگی سے متعلق ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ کے یہودی قبائل کے ساتھ امن کا ایک معاہدہ تھا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا تھا۔ اس معاہدے کے تحت دونوں ایک دوسرے کے مدد کرنے اور دونوں ایک دوسرے کو تحفظ فراہم کرنے کے پابند تھے۔ بنو نذیر کے لوگوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلے کا محاصرہ کر لیا، ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ ایک عرصے تک وہ محاصرہ رہا اور وہ اپنے آپ کو قلعے میں بند کر کے بیٹھ گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محاصرہ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اس موقع پر منافقین نے بھی ان کو حوصلہ افزائی کی تھی کہ آپ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا وہ معاہدہ توڑ دیں۔ یہودیوں کی حوصلہ افزائی کی جس سے ان کو اور شہ ملی، انہوں نے معاہدہ توڑا اور پھر قلعوں میں بند ہو کر بیٹھ گئے۔ آخر کار انہیں قلعوں سے باہر آنا پڑا، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ان کے مقابلے میں کامیابی دی، اور کامیابی دی اس طرح سے کہ آخر کار مسلمانوں نے انہیں وہاں سے جلا وطن کیا، ان کے گھروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، ان کی زمینوں پر قبضے کر لیے، ان کی جائیدادیں اپنے پاس رکھ لیں، اور ان لوگوں کو یہ کہا گیا کہ جو تم لے کر جا سکتے ہو یہاں سے لے کر چلے جاؤ۔ تو انہوں نے اپنے گھر خود توڑے تاکہ بعد میں مسلمانوں کے کام نہ آئے۔ اپنے گھروں کی جو جو چیزیں وہ لے جا سکتے تھے مسلمانوں نے ان کو اجازت دے دی وہاں سے جلا وطن ہونے کی، اور یہ پورا قبیلہ وہاں سے ہجرت کر کے نکل کر خیبر میں جا کر آباد ہو گیا۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس کامیابی کا یہاں پر ذکر کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ اس قبیلے کی جو جائیدادیں، جو مال و دولت مسلمانوں کو ملا ہے، اس پر کس کا حق ہے۔ فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، یہ ان فقراء مہاجرین کا حق ہے جنہیں ان کے گھروں سے اور نکالا گیا اور جنہیں ان کے مال سے الگ کر دیا گیا، ان کا حق ہے اس مال کے اوپر، اور ان مہاجرین کا حق ہے، اور ان انصار کا حق ہے جنہوں نے ان مسلمانوں کو ٹھکانہ دیا اور یہاں پر انہوں نے ان کو پناہ دی، ان کا حق ہے اس کے اوپر۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ انصار، ان کی یہ خوبی بھی ذکر کی گئی، یہ وہ ہیں کہ جو اپنی جان پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود اپنی ضرورت کو پیچھے کر کے دوسرے مسلمانوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آگے ہوتے ہیں۔ تو گویا یہ مال آپ سارے مسلمانوں میں تقسیم کریں، اور ان یہودیوں کو جو یہ شکست ہوئی ہے، اس شکست کے نتیجے میں جو ناکامی ان کو ملی ہے، یہ مسلمان اس کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس کی مہربانی سمجھیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنیں۔ اور پھر منافقین کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ منافقین جو شروع میں ان یہودیوں کو شہ دے رہے تھے، انہیں کہہ رہے تھے کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، اب آئے نہ آ کر نکلیں۔ لا یقاتلونکم جمیعا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بڑے بزدل لوگ ہیں، یہ منافقین، یہ ان کے ساتھ کبھی نہیں جائیں گے، ان کے دل میں اللہ کا اتنا ڈر نہیں ہے جتنا تمہارا ہے۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ سے نہیں ڈرتے، یہ تم سے زیادہ ڈرتے ہیں، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، اس لیے یہ کبھی سامنے آ کر تمہارے سامنے نہیں لڑیں گے، یہ لڑیں گے بھی تو دیوار کے پیچھے سے، تاکہ ان کے اوپر کوئی براہ راست تم حملہ نہ کر سکو، یہ پیٹھ پیچھے بار کرنے کے عادی ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنے لیے کل کے لیے کیا آگے بھیج رہا ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح مت بن جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی اپنی جان بھلوا دی، اپنی ذات فراموش کروا دی۔ یعنی جو گویا اللہ تعالیٰ کو بھولتا ہے، وہ دراصل اپنے نفع اور نقصان کے ایسٹیمیٹ لگانے سے، نفع اور نقصان کا شعور حاصل کرنے سے بھی عاری ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو فراموش کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے نفع کو بھی فراموش کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ وابستگی اور تعلق میں ہی انسان کا اصل فائدہ ہے۔ اس کے بعد اگلی سورت الممتحنہ ہے۔ سورت الممتحنہ قرآن کریم کی وہ سورت ہے جو صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی عرصے میں نازل ہوئی۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ فتح مکہ کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا، تو ایک صحابی نے، جو بدری صحابی تھے، انہوں نے کسی وجہ سے اس کی خبر مشرکین مکہ کو پہنچا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مقابلے کے لیے لشکر تیار فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی، آپ نے حضرت علی کو بھیجا کہ ان صحابی نے جو خط بھیجا ہے وہ فلاں خاتون کے پاس ہے، وہ خط لے کر آؤ۔ وہ خط لایا گیا، خط معلوم ہو گیا کہ وہ صحابی کون ہیں، انہیں بلایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انویسٹیگیٹ کیا، اور ساری معلومات لینے کے بعد صحابہ اکرام نے یہ بھی فرمایا کہ آپ انہیں سزا دیں یا ہمیں اجازت دیں، ہم انہیں سزا دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دینے سے انکار کر دیا، اور فرمایا کہ نہیں، یہ بدری ہیں، اور بدریوں کو، بدر کے اصحاب کو اللہ تعالیٰ معاف کر چکے ہیں، ان کا کوئی گناہ دنیا میں قابل مواخذہ نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہوئی کہ جو معاہدہ ہوا تھا مسلمانوں کا مکہ کے لوگوں کے ساتھ، اس میں ایک شرط یہ تھی کہ مکہ سے اگر کوئی مدینہ آئے گا تو مسلمانوں سے واپس کریں گے۔ اب بعض خواتین ایسی تھیں جو مکہ سے مدینہ آئیں، اسلام قبول کر چکی تھیں، معاہدے کے مطابق مسلمان پابند تھے کہ انہیں مکہ سے واپس مدینہ بھیجیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی سورۃ الممتحنہ کی، اور فرمایا کہ عورتیں اگر مکہ سے مدینہ آئیں گی تو ہم انہیں واپس نہیں کریں گے۔ ہاں، یہ خاتون جو تمہارے پاس مکہ سے مدینہ آئی ہے، مسلمانوں کے پاس آ گئی ہے، اگر یہ کسی کے نکاح میں تھی تو آپ اتنا ضرور کریں کہ اس شخص کو جس کے یہ نکاح میں تھی اس کا مہر واپس کر دیں، جتنا اس نے اس خاتون کو مہر دیا تھا اس کا مہر واپس کر دیجیے، اور اگر کوئی کافر عورت آئے تو اسے بھی اپنے پاس مت رکھیے، واپس بھیج دیجیے، لیکن مسلمان عورت آ کر آ گئی ہے تو ہم اسے واپس نہیں کر سکتے، مرد آئے گا تو ہم اسے واپس کر دیں گے، وہ آپ کو ظلم و جبر سہ لے گا، لیکن خواتین کے لیے ہم زیادہ تحفظ کا احساس چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے
عورتوں کو اس معاہدے کی شق سے مستثنا قرار دے کر یہ نیا قانون اس صورت کے اندر جاری فرمایا، اور اس کو مشرکین مکہ نے بھی قبول کر لیا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے، گویا یہ اسلام کا وہ قانون تھا۔ اس خاتون کا نام جو وہ لے کر جا رہی تھی، ان کا نام سارہ تھا۔ یہ مشرکین کی عورت تھی جو خط لے کر جا رہی تھی حضرت حاطب بن نبی بلتعہ سے، صحابی کا نام یہ تھا۔ تو بہرحال اسی طرح اس صورت میں اللہ رب العزت نے مسلمان خواتین کو مخاطب کر کے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرو تو تمہاری بیعت کی شرائط کیا ہوں گی۔ تم بیعت کرو تو بیعت میں یہ بھی کہو کہ ہم شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور کوئی بہتان کسی پر نہیں ڈالیں گی، اور کسی نیک کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے فبائعہن، تو آپ اللہ کی ان بندیوں سے بیعت لے لیجئے، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کیجئے، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان۔ اس کے بعد سورۃ الصف ہے۔ یہ سورت مختصر سی سورت ہے، یہ 2 رکوع اور 14 آیات پر مشتمل ہے۔ صف باندھ کر اللہ کی راہ میں لڑنا اور حق کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کرنا، یہ اس صورت کا بنیادی مضمون ہے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان ساتھیوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور دین کے تحفظ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ کے دین کے لیے کون میرا ساتھ دے گا، میرا مددگار کون بنے گا؟ تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معاونین تھے، جن کے جو مددگار تھے، ان کا اللہ رب العزت نے یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے۔ اور ایک خاص بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنے کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بتاتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنے بعد آنے والے ایک ایسے پیغمبر کی خوشخبری دوں جن کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات قرآن کریم میں ذکر ہوئی ہے، کوئی عیسائی اس کا انکار نہیں کر سکا، لیکن اگر ہم تلاش کرنا چاہیں اس بات کو اس انجیل میں اور اسی طرح دیگر آسمانی کتابوں میں، تو وہاں سے بھی ہمارے علماء نے اس کے ریفرنسز تلاش کیے ہیں کہ یہ بات صرف قرآن کریم میں نہیں ہے بلکہ پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی ہمیں ملتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الجمعہ ہے، یہ بھی مختصر سی سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے 11 آیات اور 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں ایک تو جمعے کی اذان سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اس کے بعد ہر قسم کی خرید و فروخت منع ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے رہے ہوں تو اس وقت کسی تجارتی کام کے لیے مسلمانوں کو یہ نہیں چاہیے کہ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، بلکہ پورا خطبہ سنیں، نماز ادا کریں، اس کے بعد اپنی کسی ذاتی مصروفیت کو ترجیح دیں۔ دنیاوی مصروفیات کو دینی مصروفیت پر ترجیح دینے کا رویہ بالکل درست نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اہل کتاب کو بھی یہ تلقین کی گئی ہے، پوری انسانیت کو تلقین کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں، چاہے وہ لوگ آپ کے زمانے میں موجود ہوں یا آپ کے بعد آنے والے لوگ ہوں، ان سب کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں۔ اور آخر میں اس کے بعد اگلی سورت سورۃ المنافقون ہے۔ یہ سورت ایک خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی کہ جہاں مسلمان 5 ہجری میں ایک غزوے کے لیے تشریف لے گئے، وہاں انہیں کامیابی بھی ملی۔ اب بعد میں اس پر جھگڑا ہو گیا کہ کامیابی کا کریڈٹ کس کا ہے، تو انصار اور مہاجرین کے درمیان اس پر تھوڑا اختلاف پیدا ہوا۔ تو آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ انصار نے انصار کو آواز دینی شروع کر دی، مہاجرین نے مہاجرین کو، اپنے اپنے قبیلے اور اپنے اپنے طبقے کو سب نے آواز دے کر مدد کے لیے پکارا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ یہ اسلام کے لیے ایک دوسرے کو پکارنے کے بجائے ایک دوسرے کو قوم اور قبیلے کے نام پر ایک دوسرے کے لیے کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم اور قبیلے کی بنیاد پر ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکارنا یہ تو بڑی بدبودار قسم کی بات ہے۔ تو آپ نے اس طرز عمل کی حوصلہ شکنی کی اور اس سے منع فرمایا، اور چونکہ یہ عمل شروع کیا تھا منافقین نے، عبداللہ ابن ابی بھی اس میں شریک کار تھا، اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو مدینے والے ہیں، یہ لوگ جو مکہ سے آئے ہیں یہاں آ کر مدینہ پر قابض ہو گئے ہیں، اور یہاں کی سیاست پر، یہاں کے معیشت پر، یہاں کے نظام پر ہمارے مقابلے میں ان کا تسلط زیادہ ہو گیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی ریاست کے
حکمران بھی بن گئے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان باہر سے آنے والوں کو ہم یہاں شہر سے نکال دیں۔ یہ بات بھی اس نے پھیلا دی، یہ بات بھی اس نے پھیلائی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا اور ساتھ ساتھ ان کی مذمت کی، اور فرمایا کہ یہ لوگ نفع کے لوگ ہیں، نقصان کے لوگ نہیں ہیں۔ انہیں معلوم نہیں ہے کہ عزت کے مالک یہ نہیں ہے، عزت کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں۔ اگر یہ اپنا ہاتھ کھینچ بھی لیں گے مسلمانوں کی، ان مہاجرین کی مدد سے، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کریں گے؟ اور آخر میں تلقین کی گئی ہے کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، جو ایسا کرے گا وہ اپنا نقصان خود کرے گا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، من قبل ان یأتی احدکم الموت، قبل اس کے کہ آئے تمہارے میں سے کسی کو موت، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اور پھر وہ یہ کہنا شروع کرے کہ اللہ آپ نے مجھے تھوڑے عرصے کے لیے مہلت کیوں نہیں دی، فاصدق واکن من الصالحین، کہ میں اس تھوڑی سی مہلت میں صدقہ کر لیتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ لیکن جب وہ وقت آئے گا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وہ اس کا وقت مقرر آئے گا کسی شخص کا، تو اللہ تعالیٰ اسے ہرگز مہلت نہیں دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے ہر عمل سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس کے بعد سورۃ التغابن ہے۔ یہ سورت بعض حضرات کے نزدیک مکی ہے، بعض حضرات نے اس کو مدنی سورت قرار دیا ہے، لیکن اس سورت میں اللہ رب العزت نے چند بنیادی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ انسانیت کی تفریق اللہ تعالیٰ کے نزدیک قوم اور قبیلے کی بنیاد پر نہیں ہوتی، ان کے ایمان اور کفر کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا، اور یہ کہ انسان کے اوپر جو بھی آزمائش آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ذکر کیا گیا کہ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، تم میں سے کچھ لوگوں کی بیویاں اور ان کی اولاد تمہاری دشمن ہوتی ہے۔ دشمن اس سینس میں کہ وہ تمہیں مجبور کرتے ہیں اللہ کی اطاعت سے نکل کر اپنی خواہشات کو پورا کرنے پر، تو تمہیں اس قسم کا کوئی رویہ اختیار نہیں کرنا، البتہ ان کے ساتھ نرمی اختیار کرو، معاف کرو، درگزر کرو، انہیں بخش دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا یہ رویہ پسند ہے، سختی کا رویہ پسند نہیں ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور ایک آیت میں آگے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ اپنی استطاعت کے مطابق تقوی اختیار کرو۔ ایک ہے تقوی وہ جو اللہ کی شایان شان ہے، وہ تقوی تو اختیار کرنا ممکن نہیں ہے۔ فرمایا ہاں وہ تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، جو تمہاری پوری طاقت لگا کر تم سے جو ہو سکتا ہے اتنا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کی شایان شان تقوی اختیار کرنا، اللہ کی شان بہت بڑی ہے، اور اس کے برابر تقوی اختیار کرنا انسان کی استطاعت اور اس کی ہمت سے باہر ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ الطلاق اس کے بعد شروع ہو رہی ہے، یہ مدنی سورت ہے، 2 رکوع اور 12 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے ازدواجی زندگی سے متعلق، خانگی زندگی سے متعلق کچھ مسائل بیان فرمائے، اور ظاہر ہے کہ طلاق ایک ایسا معاملہ ہے جس میں عام طور پر افراط و تفریط بہت پائی جاتی ہے، اس لیے بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر کسی نے طلاق دینی ہو تو اس کا صحیح وقت کون سا ہے، اور صحیح وقت یہ ہے کہ ایسے وقت میں طلاق دی جائے کہ جب عدت یعنی بعد میں جو انتظار کے لیے وقت ہوتا ہے اس کو صحیح طریقے سے گنا جا سکے، شمار کیا جا سکے، اور پھر یہ کہ عدت کتنی ہوگی، کس عورت کی کتنی ہوگی، جو نابالغ ہو اس کی کتنی ہے، جو بالکل اتنی بوڑھی ہو چکی ہو کہ اس کے بلوغت کے اثرات بھی ختم ہو چکے ہوں، جن کو ماہواری لاحق نہ ہو، ان کی عدت کیا ہوگی، جو طلاق یافتہ ہے ان کی کیا ہوگی، اور اسی طرح اس سے قبل سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت کیا ہوگی۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے اس حوالے سے بہت ساری ذمہ داریاں بیان فرمائی ہیں، اور ایک بات جو اس صورت میں بڑی اہم ہے وہ یہ کہ تقوی کے جو فوائد ہیں ان کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے، کہ جب انسان تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ مشکل سے نکلنے کا راستہ بھی پیدا کر دیں گے، ایسی جگہ سے رزق عطا کریں گے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اجر کئی گنا زیادہ دیں گے، گناہوں کو معاف کریں گے، اور اس کے کاموں میں آسانی پیدا کریں گے۔ یہ تقوی کی ساری برکات ہے۔ تقوی کی برکات بھی گویا اس صورت کا ایک کے مضامین میں سے ایک مضمون ہے۔
اس کے بعد اگلی سورت التحریم ہے۔ تحریم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو حرام کا قرار دے دینا، حرام کر دینا۔ تو اللہ رب العزت نے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ اپنی کچھ ازواج مطہرات کی خوشنودی کی خاطر آپ نے یہ قسم کھا لی تھی کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا اور فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، کیا اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں؟ واللہ غفور الرحیم۔ تو گویا بیویوں کی خوشنودی ویسے تو حاصل کرنا درست ہے، لیکن کسی ایسی جگہ ایسے طریقے سے خوشنودی حاصل کرنا جس سے اللہ تعالیٰ کی کسی حکم کی خلاف ورزی لازم آئے، ایسی جگہ پر ایسے طریقے سے بیویوں کی خوشنودی یہ درست نہیں ہے۔ تحریم کا معنی جہاں حرام کرنا ہے وہاں تحریم کا معنی حرمت والا اور عزت والا ہونا بھی ہے، اس لیے اس معنی کے اعتبار سے یہ نام رکھنا درست ہے۔ تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر تسلی دی اور ساتھ ازواج مطہرات کو تھوڑا جلال کا اور عتاب کا اظہار فرمایا۔ فرمایا اللہ کی بندیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو تمہاری جگہ تمہیں طلاق دے کر تمہاری جگہ اور بیویاں اللہ تعالیٰ کو عطا فرما سکتے ہیں جو فرمانبردار ہوں گی، تم سے بہتر ہوں گی، مؤمن اور مسلم ہوں گی، توبہ کرنے والی، عبادت گزار اللہ کی بندیاں ہوں گی۔ لہٰذا اس طرح اللہ کے پیغمبر کو کسی ایسے کام کے لیے مجبور نہ کیا کرو۔ تو گویا اللہ تعالیٰ اس موقع پر ازواج مطہرات کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو کر آپ کی لیے آسانی کی بات کر رہے ہیں، اور فرمایا ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس کے اوپر بڑے تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کرو۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، ساتھ ہی جہاد کا حکم دیا گیا ہے، اور آخر میں اللہ رب العزت نے 4 عورتوں کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ یہ صورت خاص طور پر خواتین کے حوالے سے ہے۔ 4 عورتوں کا ذکر کیا ہے، 2 اللہ کی وہ بندیاں تھیں جو بڑی فرمانبردار تھیں، اور 2 وہ ہیں جو نافرمان تھیں۔ جو فرما بردار ہیں ان میں سے ایک تو حضرت مریم کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں واحد خاتون جن کا نام لے کر تذکرہ ہے وہ حضرت مریم ہے، یہاں بھی ان کا نام لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک پوری صورت ان کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معنون کی ہے کہ وہ اللہ کی بندی جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی، پھر ہم نے خاص طریقے سے انہیں اولاد عطا کی بغیر ان کے خاوند کے۔ یہ اللہ کا ان کے ساتھ ایک آزمائش تھی جس میں وہ پوری اتری۔ دوسری جس نیک بندی کا ذکر ہے وہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہیں، جن کا نام تو قرآن نے ذکر نہیں کیا، کہ جو اللہ سے یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ میرے لیے اپنے پاس ایک گھر جنت میں بنا دیجئے اور مجھے فرعون اور اس کے کرتوتوں سے نجات عطا کر دیجئے اور ان ظالموں سے مجھے نجات دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی کہ جس نے بادشاہ ہونے کے باوجود، بڑے مرتبے اور مقام کا حامل ہونے کے باوجود فرعون جیسے شخص کو دھتکارا اور ٹھکرا دیا اللہ کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری کے لیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی۔ ایک تو یہ 2 بندیاں تھیں کہ جنہوں نے اپنے ایمان پر، دین پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، تکلیفیں سہ لیں، آزمائشیں دیکھ لیں، مصیبتیں اٹھا لیں۔ دوسری وہ 2 بندیاں تھیں کہ جو حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویاں، پیغمبروں کی بیویاں تھیں، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، جو اللہ کے 2 نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، لیکن ان دونوں نے اپنے دونوں خاوندوں سے خیانت کی۔ خیانت سے مراد یہ ہے کہ ان کے دین کو اختیار نہیں کیا۔ فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دونوں میں کسی کام نہیں آ سکے۔ ان سے کہا گیا ادخل النار مع کے ساتھ دوزخ میں چلی جاؤ۔ تو گویا رشتہ داری، بڑی نسبت، اس سے بڑی نسبت ان پر پیغمبر کی بیوی ہو، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں قرآن میں آیت نازل کر دیں کہ ہم نے اس کے بارے میں یہ حکم جاری کیا کہ تم دوزخ میں چلی جاؤ دونوں۔
تو نسبت نہیں، اعمال، عقائد اور ایمان یہ چیزیں کام آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ اپنے آپ کو دوزخ سے خود بچاؤ، قیامت کے دن میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہماری یہ سیکنڈ لاسٹ کلاس تھی، کل انشاءاللہ آخری کلاس بھی ہوگی اور اس کے بعد دعا بھی ہوگی۔ آپ سب سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے لیے آپ باقی حضرات کو بھی دعوت دے سکتے ہیں، انشاءاللہ کل آخر میں تفصیلی دعا بھی ہوگی۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔